اور آگ اسے اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ دوحہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب تم یہاں سے مت ہلنا اور رونا بند کرو۔ اور آگ اسے انگلی دکھا کر تھوڑے سخت لہجے میں بولا، جس پر وہ گھبرا کر اس بات میں سر ہلا کر سر مزید جھکا گئی۔ اور آگ کمرے سے باہر کی جانب آیا۔ اور آگ انیتا محترمہ کے کمرے میں آیا جو وہاں پریشان کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور آگ انیتا محترمہ اسے پریشان سی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ نے دیکھا نہیں ماں، آپ کے بھائی کیسے انسان سے اس کا نکاح کروا رہے تھے؟ اور آگ انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی مرضی جو کرے۔ انیتا محترمہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں ماں، جو غلط ہے وہ غلط، اور میں نے شادی تو کرنی تھی، آج نہیں تو کل، پھر وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور آپ فوراً سے انیتا محترمہ کو جواب دینے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، مجھے اس بچی سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سب جو ہوا وہ غلط ہے۔ بیٹا یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگ قبول نہیں کریں گے اس رشتے کو۔ انیتا محترمہ اسے ایک پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور اب تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو قبول ہے نا، میرے لیے بہت ہے نا۔ اور آپ انہیں سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ اور دنیا کی باتوں کا سامنا میں خود کروں گا، آپ کوئی دعا کو کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں ہوں محافظ اب اس کا۔ آپ سو جائیں، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے دھیمے لہجے میں کہتا ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک کہتی تھیں آپ ماں، اس شکل پر معصومیت کا نقاب لپیٹا ہوا تھا، وہ جتنی معصوم بنتی ہے اتنی ہے نہیں۔ دیکھیے اس نے اوراق کو فوراً ہی مجھ سے چھین لیا۔ لیزا روتے ہوئے عارفہ محترمہ کو دیکھتی بولی۔ وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگ گئی۔ اور آپ نے کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ لیزا انہیں دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خفگی سے بولی، جس پر عارفہ محترمہ کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجا گئی۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی، میں نے انہیں کسی خاص مقصد سے یہاں روکا ہے۔ عارفہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ لیزا انہیں دیکھتی رہی۔ اور اب کمرے میں واپس آیا اور نظر دوحہ پر گئی۔ وہ بالکل اسی طرح بیٹھی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تم سب کی بات ایسے ہی مانتی ہو؟ اور آگ کی آواز پر دوحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دوحہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور آگ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ دادی پھپھو سب اتنا ناراض ہو رہے تھے۔ دوحہ اپنے ہاتھوں سے آپس میں کھیلتے ہوئے پریشان سی اسے دیکھ کر بتانے لگ گئی۔ اور آگ اسے سن رہا تھا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس آدمی سے تمہاری جان چھڑوا کر اتنے ہینڈسم نوجوان سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اور آگ اسے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں بولا۔ دوحہ بس اسے دیکھتی رہ گئی جو بے حد پرسکون تھا۔ رات کے پہر اور آگ دوحہ کے کمرے میں آیا۔ رات کے پہر اسے دیکھ کر دوحہ کو حیرانگی ہوئی۔ میرے ساتھ چلو۔ اور آگ دوحہ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ دوحہ اسے پریشان سی دیکھنے لگی۔ کہاں؟ دوحہ کپ کپاتے لبوں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ بس چلو تم۔ اور آگ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا سختی سے کہنے لگا۔ دوحہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بھی اتنی رات کو۔ دوحہ خوف زدہ سی اسے منع کرتی دور ہونے لگی، اور آگ اسے دیکھنے لگ گیا۔ ضد مت کرو، میرے ساتھ چلو، تمہارے لیے کر رہا ہوں، کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں۔ اور آگ اسے اب کی بار تھوڑا سا سرد لہجے میں بولا۔ دوحہ سہم گئی اور ڈر کر ساتھ چل دی۔ اور آگ اسے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے آیا جہاں دو لوگ موجود تھے۔ وہ پریشان سی اور آگ کو دیکھ رہی تھی۔ اور آگ آپ کہاں لائے ہیں مجھے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوحہ اور آگ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور آگ اس کے آگے ہتھیلی پھیلائے پوچھنے لگا۔ دوحہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دوحہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور آگ آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ کرنے لگا۔ دوحہ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور آگ اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ دوحہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور دوحہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور وہ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دوحہ اور آگ پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی، اور آگ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور نظریں جھکا گئی۔ بھوک لگی ہے کیا تمہیں؟ اور آگ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ دوحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوحہ نے صبح کا بس ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ اور کھانے کا نہ تو وقت ملا تھا اور نہ کسی نے لا کر دیا تھا۔ میں ہم دونوں کے لیے کچھ
کھانے کے لیے لاتا ہوں، اور آگ اسے کہتا ساتھ اٹھ کر واپس کمرے سے باہر آیا، جہاں انیتا محترمہ نیچے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مام، میرے اور دوحا کے لیے کھانا روم میں بھجوا دیں۔ اور آگ کی آواز پر انیتا محترمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، جس پر وہ سر کو کم دیتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اور آگ واپس کمرے میں آیا تو دوحا بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، اور آگ کو واپس آتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ مام کھانا لا رہی ہیں، تب تک تم ایزی ہو جاؤ، کپڑے چینج کر لو۔ اور آگ اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، جس پر دوحا سر کو کم دیتی وہیں بیٹھے ہوئے ایئر رنگس اتارنے لگ گئی، مگر جلدی اور کنفیوژن میں ایئر رنگس نہیں اتر رہے تھے۔ اور آگ اپنا ہاتھ اس کے کان کے جانب لے جاتے ہوئے نرمی سے کان سے ایئر رنگس اتار گیا۔ دوحا اپنی سانس روکے نظریں جھکا گئی، گال سرخ ہونے لگ گئے، اور آگ نے دوسرے کان کا ایئر رنگ بھی بہت نرمی سے اتار دیا، اور نظر دوحا کے چہرے پر، جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی جانب تھوڑا سا کھسکتا اپنا ہاتھ اس کی گردن پر لے گیا۔ اس کی خوشبو دوحا کے ناک سے ٹکرائی تو دوحا ہمیشہ کی طرح بے بس سی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور ہاتھوں کا دباؤ ٹانگوں پر دینے لگی، اور آگ نے اس کی نیکلس کی ڈوری کھولنے کے لیے چہرہ اس کے قریب کیا۔ جیسے ہی داڑھی دوحا کی گال سے چھوئی، دوحا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ڈوری کھولتا وہ اس کی گردن سے نیکلس الگ کرنے لگا، اور نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر گیا۔ اس کے چہرے کی ہر نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوحا آنکھیں بند کیے تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ بے بس سی بیٹھی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا، اور آگ کی نظر اس کے ہونٹوں پر گئی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور آگ نے دروازے پر نظر ڈالی۔ جو کوئی بھی تھا، اسے اس کا آنا ناگوار گزرا تھا، مگر اٹھ کر خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دوحا نے سکھ کا سانس لیا، اور چینج کرنے کے لیے وہ اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مانی نے کہا دوحا اور آگ کے لیے کھانا لے جاؤ، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ لے آؤں۔ لیزا ہاتھ میں ٹرے لیے اور آگ کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، جس پر اور آگ نے اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ شکریہ۔ لیزا نارمل انداز میں اور آگ سے کہتے ساتھ اندر کی جانب آ گئی۔ دوحا کہاں ہے؟ لیزا دوحا کو موجود نہ پا کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ چینج کرنے گئی ہے، اور آگ اسے سپاٹ انداز میں جواب دینے لگ گیا۔ لیزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا کھانا کھلا کر جانے کا ارادہ ہے؟ اور آگ اسے کھڑا پاتا فوراً سے کہنے لگا۔ لیزا ایک دم گھبرائی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، لیزا فوراً سے بولتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لیزا کے جاتے ہی اور آگ نے دروازہ واپس بند کر لیا۔ ٹی وی لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ کیوں نہیں بولا تم نے اپنی بیٹی کو؟ ہاں بولو۔ ہمارا منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ادیبہ بیگم سر پکڑتے ہوئے وحید صاحب کو دیکھتی گئی، لیکن وحید صاحب خاموش بیٹھے تھے۔ ماں، مجھے کیا پتہ ان کے بیٹے نے ایسی کیا پٹی پڑھائی کہ وہ راتوں رات اسے نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔ وحید صاحب فوراً سے ادیبہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، چھوٹی بچی نہیں ہے تمہاری بیٹی، 19 سال کی ہے، اور جتنی معصوم شکل سے دکھتی ہے اتنی چالاک ہے، ورنہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتی۔ ادیبہ بیگم ایک دم غصے سے بھڑکتی آواز میں کہنے لگی۔ وحید صاحب خاموش ہو گئے۔ نہیں ماں، نہ غلطی اور آگ کی ہے نہ دوحا کی، ان کی قسمت آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ انیتا محترمہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے بولا، جس پر ادیبہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ سب کی باتیں ہیں، لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ ہاں، یہ جو اتنی عزت بنی ہوئی ہے، اس سوسائٹی میں کیا عزت رہ جائے گی؟ ادیبہ بیگم انیتا محترمہ کو دیکھتی فوراً سے پوچھنے لگی۔ اس سے عزت تو کہیں خراب نہیں ہوئی، میرے بیٹا نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم نہیں جس سے بے عزتی ہوگی۔ انیتا محترمہ صاف لفظوں میں انہیں جواب دے گئی۔ ادیبہ بیگم انہیں بس دیکھتی رہ گئی۔ لیکن بھابھی، نکاح کا طریقہ غلط تھا۔ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو بولتے ہمیں، نہ کرواتے نکاح، پھر یہ قدم اٹھانا نہ بنتا تھا۔ عارفہ محترمہ انہیں دیکھتے ہوئے تحمل بھرے لہجے میں سمجھانے کی صحیح کرنے لگی، جس پر انیتا محترمہ خاموش ہو گئی۔ میرے خیال سے یہ بات یہی ختم کر دیجیے، رات ہو چکی ہے، اس موضوع پر بات کرتے ہیں صبح، دیکھتے ہیں، سب کو سو جانا چاہیے اب۔ عقب صاحب فوراً سے بات کو ختم کرتے کہنے لگے۔ وحید صاحب سب سے پہلے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ادیبہ بیگم بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور باری باری سب وہاں سے چل دیے۔ میں رکھاتی ہوں، دوحا کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر فوراً سے کہنے لگی۔ بالکل، تاکہ نیچے تمہاری پھپھو یا دادی جو تمہیں نیچے اترنے کے انتظار میں ہیں، تمہارے نیچے جاتے ہی تم پر پھٹ پڑے۔ اور آپ اسے دیکھتے ہی فوراً سے کہنے لگا۔ دوحا کے ہونٹوں پر ایک دم چپ لگ گئی۔ سائڈ پر رکھ دو، صبح ملازم اٹھا لے گا۔ اور آپ اسے فوراً سے کہتے ساتھ ہی گھڑی اتار کر جوتے اتارنے لگا۔ دوحا اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہاں سوئیں گے؟
کیا مطلب کہاں سوں گا؟ اوراق بدلے میں دوحہ پر نظریں مرکوز کیے پوچھنے لگا۔ میرا مطلب کاؤچ پر یا بیڈ پر؟ دوحہ نظریں جھکائے بات کا مطلب سمجھاتے ہوئے بولی، میں بیڈ پر سوں گا۔ اوراق سینے پر بازو فوراً سے جواب دینے لگا، بازو باندھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں کاؤچ پر چلی جاتی ہوں، دوحہ فوراً سے کہتے ہی ساتھ تکیہ اٹھا کر بیڈ سے نیچے اترتی کاؤچ کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اوراق نے اس کی بازو اپنی گرفت میں لی، دوحہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کاؤچ پر سونے کی، واپس بیڈ پر جاؤ، اوراق اسے دیکھتے ہوئے حکم صادر کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ دوحہ نے ایک نظر اسے دیکھا، نہیں میں کاؤچ پر زیادہ کمفرٹیبل سو سکتی ہوں۔ دوحہ نظریں جھکائے اسے جواب دینے لگی، میں نے کیا بولا ہے؟ اوراق اس کے چہرے پر نظریں جمائے فوراً سے بولا۔ دوحہ نے ایک نظر اسے دیکھا، مجھے آپ کے ساتھ سونے میں ڈر لگے گا۔ کیا لگے گا؟ ڈر؟ دوحہ فوراً سے اسے جواب دینے لگی۔ اوراق کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اتنا خوفناک تو نہیں ہوں میں؟ اوراق اسے دیکھتا جان کر کہنے لگا۔ دوحہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے اس لیے، دوحہ بات کو گھماتی اسے کہنے لگی۔ اوراق نے اسے بیڈ پر بٹھایا، تم بیڈ پر ہی سوگی، بیچ میں کشنز رکھ لیتی ہیں اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اوراق سنجیدہ لہجے میں اسے کہتے ساتھ بیچ میں کشنز رکھنے لگا۔ دوحہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوحہ سو جاؤ، اوراق اسے بیٹھا دیکھ کر کہتے ساتھ خود لیٹ گیا۔ دوحہ ایک نظر اس پر ڈالتے تکیہ واپس رکھ کر لیٹ گئی۔ گڈ نائٹ، اوراق اس کی جانب رخ کرتا مسکرا کر کہنے لگا۔ اسے دیکھا ہلکا سا مسکرا کر پلکیں جھپکا گئی۔ دیکھا کیسی تیز نکلی ہے؟ عارفہ محترمہ کمرے میں آتے ہی عاقب صاحب کو دیکھتی کہنے لگی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، عاقب صاحب ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے، جس پر عارفہ محترمہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ ہی کہتے تھے معصوم ہے، اس بچی کے ساتھ کچھ نہ کیا کرو، اس کی ماں بھی نہیں ہے۔ عارفہ محترمہ فوراً سے انہیں بولی۔ عاقب صاحب انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں تو اس لیے بولتا تھا بن ماں کی بچی ہے، اور باپ نے بھی دوسری شادی کر لی، مجھے کیا معلوم تھا 3 دن میں اوراق کو اپنے پیچھے لگا لے گی۔ عاقب صاحب نے فوراً سے اپنی صفائی میں بولتے ہوئے کہنے لگ گئے، یہ جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں اتنی ہی چالاک ہوتی ہیں۔ عارفہ محترمہ غصے سے کہتے ساتھ وارڈروب کی جانب بڑھ کے کپڑے لیتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اوراق کی اچانک آنکھ کھلی تو نظر اپنے ساتھ ڈالے دوحہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اوراق کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، وہ پریشان سا کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ نظر اس پر گئی جو جائے نماز پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی خدا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اوراق نے نظر گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اوراق اٹھ کر اس کے پاس آیا، دوحہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، آنسو سے تر چہرہ لیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اوراق نے اسے دیکھتے ہوئے مصنوعی خفگی سجائے پوچھنے لگا۔ عادت ہے مجھے رونے کی، دوحہ اسی پر نظریں جمائے اداس لہجے میں بولی۔ اوراق نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھ کر آنسوؤں کو صاف کیا۔ دوحہ اس کا نرم لمس محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ اب نہیں رو گی تم، سمجھی؟ اوراق سنجیدہ لہجے لیے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے کہنے لگا۔ دوحہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور اگر آ جائے رونا تو؟ دوحہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اوراق کسی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، تو کوشش کرنا کہ آنسو نہ نکلے، دنیا بہت ظالم ہے، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اوراق اسے نرم لہجے میں کہتے ساتھ کھڑا ہوا۔ دوحہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ خدا کو کوئی ادا تو اس کی پسند آئی تھی، جس کے بدلے اوراق جیسا شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ ناشتہ کرنے چلیں؟ فریش وغیرہ ہونے کے بعد تیار ہوتا اوراق اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ جو خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی اچانک نیچے جانے پر خوفزدہ سی ہوئی، چہرے پر خوف صاف واضح نظر آیا۔ کیا ہوا؟ اوراق اسے پریشان دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ نیچے کیسے دادی، پھپھو، آپ کی موم؟ دوحہ اسے دیکھتے ہوئے ہچکچاتی کہنے لگی۔ اوراق اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ میری موم تو کچھ نہیں بولیں گی، ہاں ہٹلر دادی اور جرائل پھپھو بہت کچھ بولیں گی۔ اوراق اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے مزے سے کہنے لگا۔ دوحہ نے اسے دیکھا، اس کی بات پر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہٹلر دادی، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر اوراق بھی مسکرا دیا۔ اس بات میں سر ہلایا، میں ساتھ ہوں، بے فکر رہو، کوئی تمہاری طرف بری نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ اوراق اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہمت دیتا کہنے لگا۔ دوحہ نے ایک نظر اسے دیکھا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میرے لیے؟ دوحہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے پر مجبور سی ہو گئی۔ اوراق نے بھی اس کے چہرے پر نظریں کر گیا۔ تم سمجھ لو میں اپنے لیے کر رہا ہوں،
औराक फ़ौरन से उसे जवाब दे गया। दुआ पलकें झुका गई। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। दुआ इसके दिल से तारीफ़ करते हुए कहने लगी। औराक इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। वो आम से अंदाज में जवाब देते हुए कहता खड़ा हुआ। दुआ भी खड़ी हो गई। दोनों कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गए। डाइनिंग एरिया में जैसे ही कदम रखा, अदीबा बेगम, आरफा मोहतरमा, आकिब साहब, हैदर साहब और लीजा मौजूद थी। बैठो, सही बैठो दुआ। और आज कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने का कहने लगा। दुआ ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से कन्फ्यूज सी बैठ गई। साथ वाली कुर्सी और आग में संभाल गया। अदीबा बेगम तेज़ नज़रों से दुआ को देखने लगी। आरफा मोहतरमा ने भी कहर बरसती निगाह उन दोनों पर डाली। दादी और फूफो, अपनी खूबसूरत आंखें नाश्ते पर रखें। मुझे मालूम है मेरी बीवी खूबसूरत है, इसे बाद में देख लीजिएगा। और आग इन दोनों की नज़रें दुआ पर पाकर बड़े इत्मीनान से इन्हें सुना गया। दुआ को एकदम खांसी हुई। अदीबा बेगम और आरफा मोहतरमा अपने नाश्ते पर नजरें कर गई। तुम ठीक हो दुआ? और आग इसकी पीठ थपथपाते हुए फिक्रमंद सा कहने लगा। वो भी यकीन सी और आग को देख रही थी। दुआ बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी खुश हूँ। मासी दुआ को किचन में अपनी खुशी बताने लगी। दुआ ने इन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं नहीं कहती थी कि अल्लाह जिन्हें बहुत आजमाइश देता है और फिर उनकी हर आजमाइश को यकदम ख़त्म करके आसानियाँ और खुशियों में तब्दील कर देता है। वो दुआ को देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। दुआ सर को कम दे गई। जी मासी। दुआ बस यही दुआ बस यही कि जिस पर मासी मुस्कुराई। तभी आरफा मोहतरमा किचन में दाखिल हुई। दुआ का बाजू पकड़कर इसकी कमर पर बाजू लाए दबाने लगी। दुआ के चेहरे पर अचानक तकलीफ तासुरात नमूदार हुए। भूलना मत, तुम आज भी हमारे घर में बैठी हो और औराक को बहुत अच्छा समझती हो। वो तुम पर तरस खाकर तुमसे निकाह कर गया, समझी? ज़्यादा खुश फहमियाँ ना पाल लेना तुम। आरफा मोहतरमा तेज लहजे में बोलती इसे मज़ीद तकलीफ देने लगी। फुप्पो छोड़ें। दुआ आंसू को जब्त करती तकलीफदा लहजे में कहने लगी, जिस पर आरफा मोहतरमा उसे झटके से छोड़ती किचन से चली गई और उन्नम आंखों से अपने बाजू को देखने लगी। बेटा तुम कमरे में चली जाओ, मासी मोहब्बत भरे लहजे में उसे कहने लगी। दुआ खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। दुआ कमरे में दाखिल हुई तो नज़र औराक पर गई। इसके जहन में आरफा मोहतरमा की बातें गर्दिश करने लगी। औराक ने गर्दन मुड़कर उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? औराक उसे खुद को देखता पाकर नफी में सर हिला गई और बेड पर बैठ गई। तो ठीक ही तो कह रही थी, मुझ पर तरस ही खाया और मैं इस सब को औराक की पसंद समझ रही थी। तुम भी कितनी बेवकूफ़ हो दुआ, वो मुझ जैसे लड़के से मोहब्बत करेंगे? दुआ आरफा मोहतरमा की बातों को सोचते हुए खुद से दिल में कहने लगी, अगर मोहब्बत इजहार या तारीफ़ कुछ तो करते। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पर एक बार फिर किसी ने तरस खाया। दुआ बेडशीट पर नजरें जमाए मायूसी जहन में खुद से सोचने लगी। दोहा और आग की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में वापस लौटी और सर उठाकर उसे देखने लगी। क्या सोच रही हो? कुछ बोला है किसी ने? और आग इसके चेहरे पर परेशान कुन तासुरात देखकर फ़ौरन से पूछने लगा। तो वह घबरा गई। जल्दी से नफ़ी में सर हिलाती जवाब दे गई, तुम ऐसे ड्रेसेस क्यों पहनती हो? और आग ने इसके कपड़ों पर गौर करते हुए आईब्रो झुकाए पूछा। दुआ एक नज़र उसे देखा। मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। दुआ इससे नज़रें चुराती झूठ बोलते हुए कहने लग गई, जिस पर और आग खामोश हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आग ने दरवाज़ा खोला। दुआ बाजी को अनीता बेगम बुला रही हैं। मुलाजमा अनीता मोहतरमा का पैगाम बताते हुए साथ वहाँ से चली गई। माँ बुला रही हैं तुम्हें। और आग उसे देखते हुए कहने लगा। दुआ सर को कम देती दुपट्टा फैला कर लेती कमरे से बाहर की जाने पड़ गई। और आग उसे जाता देखने लग गया। इसका खौफ अब कुछ कम हो जाना चाहिए था, मगर इसका खौफ वैसे ही बरकरार था। और आग को समझ नहीं आया वो इस कदर खौफज़दा आखिर रहती क्यों है। इसका खौफज़दा रहना और आग को परेशान कर जाता था। आपने मुझे बुलाया? दुआ दरवाजे पर दस्तक देती आहिस्तगी से अनीता मोहतरमा की जानिब देखकर पूछने लगी। जी बेटा आओ। अनीता मोहतरमा मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाती कहने लगी। दुआ अंदर की जानिब छोटे छोटे कदम उठाए पड़ती। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
انیتا محترمہ نرمی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی بولی، اوراق میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ تمہارے نصیب میں شاید وہی تھا۔ میں جب سے آئی ہوں میں نے تمہیں دیکھا ہے، نہ تو تم بولتی ہو نہ ہنستی ہو، بہت گھبرائی اور ڈری ہوئی رہتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں، لیکن اوراق اور تمہارا جو رشتہ اب جڑ گیا ہے اسے سچے دل سے نبھانا، اور جب کبھی لگے یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے جھک جانا۔ لڑکی کمپرومائز کرتی ہے، لڑکا بھی کرتا ہے، مگر لڑکی زیادہ کرتی ہے۔ اگر گھر بچانے کی بات آئی تو وہ لڑکی بچا سکتی ہے، لڑکا نہیں۔ اور آنکھ حساس ہے، جذباتی بھی ہے، غصہ بھی ہے، مگر بہت اچھا ہے، ہر ایک کا احساس کرنے والا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں دل سے تسلیم کر لیا ہے، اب تم اس رشتے کو نبھانا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نے تم سے نکاح کیا، یقیناً اسے تم پسند آئی ہوگی، اور تمہارے ساتھ غلط ہوتا دیکھ اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ اس کے علاوہ بہت سے طریقے تھے تمہارے نکاح کو روکنے کے، مگر اس نے نکاح کا ہی چنا۔ مرد اگر عورت سے نکاح کر رہا ہے تو وہ یقیناً اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ مرد کبھی نکاح نہیں کرتا۔ مرد اپنی محبت کو ہی نکاح کی شکل دیتا ہے، یاد رکھنا۔ انیتا محترمہ تحمل بھرے لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ توحا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی تم دونوں کے نکاح سے خوش نہیں ہے، اور نہ ہی ماں، نہ عارفہ، اور نہ ہی تمہارے ڈیڈ۔ اس لیے وہ کچھ بھی بولیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا، اللہ سے دعا کرتی رہنا، اور منفی سوچنے کے بجائے اچھا سوچنا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے مخاطب کرنے لگی۔ دعا اس بات میں سر ہلا گئی، اور تم بہت پیاری ہو ماشاء اللہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ توحا کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور کمرے میں داخل ہوتا کھانسنے لگ گیا۔ انیتا محترمہ اور توحا دونوں کی نظریں اس پر گئیں۔ حیرت ہے، ساس بہو کی بگڑی صلح ہے، خیریت ہے نا مام؟ اور ان کے پاس کھڑا ہوتا توحا کو نظروں کے حصار میں لیے فوراً اسے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، وہ میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور آگے تمہاری سوچ ہے۔ انیتا محترمہ اور پر ایک نظر ڈالتی توحا کو پیار سے دیکھنے لگی۔ توحا اور کی نظریں خود پر محسوس کرتی نظریں جھکا گئیں۔ توحا تم انڈین ڈرامے دیکھتی ہوگی، تمہیں معلوم ہوگا ساس کیسی ہوتی ہے۔ اور توحا کو دیکھ کر تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا، نہیں میں ڈرامے نہیں دیکھتی، نہ دیکھے ہیں کبھی، اور اگر انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے تو میرے لیے یہ میری ماں ہے۔ تو انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ انیتا محترمہ جواباً مسکرا دی، اور ان دونوں کو دیکھنے لگ گیا، مطلب کافی مضبوط بانڈ بن گیا ہے بیٹی ماں کا۔ اور ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا، جس پر انیتا محترمہ مسکرا دی، بالکل۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے جواب دینے لگ گئی، اور مسکرا دیا۔ دوحا کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تبھی لیزا کمرے کی جانب پڑی۔ ان تینوں کو مسکراتا دیکھ لیزا کے قدم وہیں رک گئے۔ ارے لیزا بچے آؤ، انیتا محترمہ کو دیکھتی فوراً سے اسے کہنے لگی، سوری ڈسٹرب کیا، لیکن آپ کو مام اور دادی بلا رہی ہیں۔ لیزا ایکسکیوز کرتی فوراً سے کہنے لگی۔ انیتا محترمہ سر کو خم دیتی اٹھ کر نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ لیزا نے ایک نظر اوراق پر ڈالی جو توحا پر ہی نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ لیزا خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔